مثال لکھا ہے 10 کروڑ روپے، 10 لاکھ روپے، مہر جتنا بھی رکھ سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں، 1 لاکھ روپے جتنا بھی آپ نے رکھ لیا، سونا رکھ لیا 10 تولے سونا، 15 تولے سونا، جتنا بھی ہے وہ ساری مالیت آپ نے رکھ لی، 1 کروڑ بن گئی فار ایگزامپل، مثال کے لیے۔ اب مرد کہتا ہے یہ دینا تو ہے میں نے، اب اس کی تیاری میں لگا ہوا ہے، اب اس کو جو ہے جمع کرنے کے اس میں لگا ہوا ہے کہ یار یہ بیوی کو تو دینا ہے لیکن جمع کر کے دوں گا، اب لگ رہا ہے۔ اب شریعت نے ایسا قاعدہ رکھا ہے کہ جب یہ دینے کی فکر میں ہے اور اس کے اوپر سال پورا ہوا تو اب یہ اس بیوی کے مہر کو اپنے قرض سے مائنس کرے گا کہ یہ تو میرا اوپر قرض ہے، اور قرض کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ اب اس مال کے اندر جو ہے اس کا زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا، یہ کہتا ہے یہ زکوٰۃ نہیں دے گا، بیوی کے قبضے میں آئی نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اگر ایسا ہو جو ہمارا عموماً ماحول چل رہا ہے، دے دیں گے جی بس کیا کر لیں گے، ہو جائے گا، پھر مرد دے گا زکوٰۃ۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ کیونکہ قرض کا قاعدہ یہ ہوتا ہے، قرض کا بھی مسئلہ سنیں زکوٰۃ کے اوپر، اور ایڈوانس کا اس میں ضمن میں آ جاتا ہے۔ لوگ کرائے پہ گھر لیتے ہیں، آپ نے مالک کو دے دیے 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے، تو ہمارے عرف کے اندر یہ قرض شمار ہوتا ہے، یہ امانت نہیں ہوتی۔ قرض اس لیے شمار ہوتا ہے کہ وہ اس کو یوز کرے گا، استعمال کرے گا، کیونکہ جب آپ گھر خالی کریں گے تو وہ کہے گا کہ بھئی میرے پاس تو نہیں ہے، اس نے تو لگائے ہوتے ہیں، تو عرفاً ہمارے اس علاقوں میں یہ قرض شمار ہوتا ہے۔ اب جب قرض آ گئی میرے پاس، وہ تو میں نے لگا لی، اب جو کرایہ دار ہے، کرایہ دینے والا ہے، وہ تو اس کا مال ہے، وہ تو اس کا مال ہے، زکوٰۃ وہ دے گا، میں نہیں دوں گا۔ مالک مکان زکوٰۃ نہیں دے گا، بلکہ وہ بندہ اس مالیت کے اوپر زکوٰۃ دے گا جو کرایہ دار ہے، کرایہ دینے والا ہے۔ اب جب اس نے پیسے دے دیے تو اس میں بھی 2 صورتیں ہیں۔ آپ نے کسی کو بھی قرض دی، گھر کے ایڈوانس کی شکل میں، کاروبار کے شکل میں، آپ نے کسی کو ویسے قرض حسنہ دے دیا، قرض حسنہ نہیں لیکن قرض دے دیا، آپ نے کسی کو بھی قرض دے دیا کسی بھی درجے میں، کسی بھی اعتبار سے۔ اب اس کی 2 باتیں، اگر وہ بندہ ایسا ہے کہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ وہ اس سے منکر نہیں ہے، ایک بندہ کہتا ہے استا پیسیری ماؤ کھڑتے مانا والا، وہ تو الگ بات ہے، وہ تو بس ہلاک ہو گیا نا، جب ہلاک ہو گئی بات تو بات ہی ختم، اس کے اوپر زکوٰۃ کہاں سے آئی؟ ایک چیز ہلاک ہو جاتی ہے، آپ کی ملک میں نہیں رہتی، نہ حقیقتاً رہتی ہے نہ حکماً رہتی ہے۔ اب وہ آپ سے تو گئے، آپ کو پتہ ہے یہ بندہ نہیں دے گا، یہ بندہ نہیں دے گا، آپ کو اگر وہ زبان سے نہیں کہتا لیکن آپ کو پتہ ہے یہ نہیں دے گا، تو شریعت کہتی ہے اب اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے یہ بندہ زکوٰۃ دے گا، تو شریعت نے اس میں آپ کی اور ہمارے لیے سہولت رکھی ہے۔ شریعت مطہرہ کہتی ہے اگر یہ قرض آپ کو مل رہا ہے اور آپ صاحب نصاب ہے، سال پورا ہے، جتنا بھی مال آپ کو ملا آپ اس کا جو ہے زکوٰۃ ادا کریں، اب اس کا زکوٰۃ ادا کریں، تھوڑا تھوڑا ملتا رہے، آپ تھوڑا تھوڑا زکوٰۃ ادا کرتے جائیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ سرے سے جو ہے مجھے ایک مشت زکوٰۃ دے گا، تو پھر اس میں سے یہ قاعدہ ہے اگر آپ پہلے سے صاحب نصاب ہیں تو شریعت مطہرہ کے اندر یہ قانون ہے کہ جتنے سال اس کے اوپر گزر چکے ہیں آپ ان تمام کا جو ہے زکوٰۃ اس کے اوپر ادا کریں گے، اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کریں گے آپ تمام۔ عموماً اسی طرح ہوتا ہے، قرض دیے ہوتے ہیں جی وہ تو میرے پاس نہیں ہے، وہ تو ان کے پاس ہیں، اور پھر جب اس کو وصولیابی ہوتی ہے یہ کہتا ہے یہ تو ابھی ملے ہیں، اس کے اوپر تو سال نہیں گزرا۔ بھئی سال کا گزرنا جو ہے وہ نصاب کے اوپر ہے، وہ ہولان ہول کا جو قاعدہ ہے، مسئلہ ہے نا، وہ سال کے، وہ مال کے اوپر ہے، صاحب نصاب ہونا ہے، وہ جو آپ کے پاس مالیت ہے اس کے اوپر ہے۔ اس سے ایکسٹرا جتنے بھی پیسے آئے، کم ہو زیادہ ہو، سال پورا ہو گیا آپ اس کے اوپر زکوٰۃ دیں گے۔